الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر کل چاند ہو گیا تو کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، ورنہ پرسوں سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور سے ہر سال ایک سوال آتا ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، تو کیا وہ اپنا بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے؟ یہ سوال آتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، قربانی کر لینے کے بعد ہی وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ جو قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 دن یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جب وہ قربانی کر لے، پھر وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک آدمی قربانی کرتا ہے جو گھر کا گارجین ہوتا ہے، تو کیا اس کی جو فیملی ہے، اس کے بچے ہیں اور گھر والے جو ہیں، وہ بھی ناخن اور بال نہ کاٹیں یا کاٹ سکتے ہیں؟ تو اگر یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، بس مستحب ہے، بہتر ہے کہ اگر وہ لوگ بھی نہ کاٹیں تو بہتر ہے۔ جو قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں وہ نہ کاٹے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ کاٹے اپنے بال اور ناخن، باقی اگر اس کی فیملی بھی نہ کاٹے تو بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، لیکن اس حدیث پر بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے، لیکن علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، اتنا وہ اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، تو اگر وہ بھی چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جب سارے لوگ قربانی کر لیں، اگر وہ بھی اس کے بعد اپنا بال اور ناخن کاٹتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اس حدیث پر بہت سارے علماء نے کلام کیا، لیکن علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ بھی چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے جب تمام لوگ قربانی کر لیں عید الاضحیٰ کے دن، اس کے بعد اگر وہ اپنی صفائی کرتا ہے، بال ناخن زیر ناف وغیرہ صاف کرتا ہے، تو اس کو بھی قربانی کا پورا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اگر کسی کے اندر طاقت ہے قربانی کرنے کی، قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس لیے کل اگر چاند نظر آئے گا تو کل ہی وہ چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنا بال ناخن کاٹ لے، تاکہ پھر 10 دن میں زیادہ بڑے بڑے نہ ہونے پائے ناخن۔ اور جو قربانی کرنے کی جس کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ بھی کل جو ہے کاٹ لیں، تاکہ اگر چاند کل نہیں نظر آئے گا تو پرسوں تو آ ہی جائے گا، پرسوں سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور کتاب و سنت پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔